ناظرین السلام علیکم۔ فلسطین اسرائیل جنگ یعنی ظلم یعنی بربریت، دوسری طرف فلسطینی معصوم نہتھے بے بس بچے عورتیں ضعیف اور عام فلسطینی، مصر کا بارڈر، اسرائیلی بارڈر اور فلسطین کا رفح بارڈر۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائکس کر دیں، کامنٹس کریں اور شیئر بھی کر دیں کہ چینل کی زندگی بس اسی میں ہے۔ تو فلسطینی عوام اسرائیلی بمباری سے شمال سے بچ کر جنوب آ گئے اور اب جنوب سے بچ کر رفح بارڈر پہ آ گئے۔ اب رفح بارڈر سے کہاں جائیں گے اگر ان پر بمباری ہوگی؟ رفح بارڈر پہ بہت کم جگہ اور 19 لاکھ لگ بھگ فلسطینی خاک و خون میں لپٹے ہوئے، بھوک کے مارے ہوئے، پانی کو ترسائے ہوئے، ٹھنڈک کی چوٹ پر چوٹ، نہ کپڑے نہ حفاظت، کمزور خیمے میں آتی ہوئی سردیلی ہوائیں۔ 17,000 سے زیادہ ویسے بچے جن کا اس دنیا میں نہ ماں نہ باپ نہ گھر نہ خاندان کا پتہ، ان کے رونے سسکنے کی صدائیں، اس میں بھی زیادہ تر زخمی، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، ہزاروں ہزار بیوائیں جن کا دور دور تک کوئی اپنا نہیں، ہزارہ ضعیف بیمار جس کا کوئی تیماردار نہیں، نہ کوئی ہاسپیٹل، نہ ڈاکٹر، نہ دوائیں۔ بم اور میزائل کے حملے میں ہاسپیٹل کو ختم کر دیا گیا، دواؤں کو برباد کر دیا گیا، ڈاکٹروں کو مار دیا گیا یا گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا۔ حالانکہ رفح بارڈر سے لگے مصر میں بارڈر پر ہزاروں خوراک، دوائیں اور ضرورت کی چیزوں کے سامان ٹرکوں پر لدے ہوئے سر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کے ذریعے ظالمانہ رویہ اپناتے ہوئے انہیں اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ مصر، جارڈن، سعودی عرب میں اتنا دم نہیں، نہ اپنی قوم سے محبت، نہ انسانیت کا احساس کہ اپنے بارڈر سے بلکتے لوگوں کے لیے کھانا ہی بھیج دے، پانی ہی بھیج دے۔ حالانکہ ٹرک بھر بھر کر یہ عرب اسرائیل میں ضرورت کا سامان بھیج رہے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ ہے، تاریخ میں درج ہو گئی ہے کہ فلسطینی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور مصر اپنے بارڈر تک کو نہیں کھول رہا ہے۔ رفح بارڈر پر موجود کمزور خیمے اور اس میں 19 لاکھ شہری موت کے انتظار میں ایک ایک لمحہ کاٹتے ہوئے، آپ خود پر رکھ کر سوچیں کیا بیت رہا ہوگا۔ 100,000 نہیں، 19 لاکھ لوگ جسے صہیونیوں نے مار مار کر بھگا کر قبضہ کرنے کا ایک تانڈو مچا رکھا ہے، پھر بچے کھچے کو ہٹا کر سمندر کنارے وہ بھیج دے گا اور غزہ کو اپنے اسرائیل میں ملا کر گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ ان عربوں میں منافقانہ صفت کی وجہ سے یہ یقین نہیں کیا جا رہا، کیونکہ 5ویں مہینے میں داخل اس جنگ میں یہ ممالک فقط اسرائیل کو دھمکی پر دھمکی دے رہے، امریکہ اور اسرائیل کی مدد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر رفح بارڈر پر حملہ کیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ مصر نے بھی کہا ہے اسرائیل سے کہ ان کے ایگریمنٹ، ان کے سمجھوتے وہ سب ختم کر دیے جائیں گے، اور مصر کے مصری تنظیمیں، جنگجو قبیلے، ہزاروں فائٹرز جنگی ہتھیاروں کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ امریکہ کا چمچہ جارڈن نے بھی مجبور ہو کر اسرائیل کو منع کیا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ امریکہ نے بھی نیتن یاہو پر سختی سے کہا ہے کہ وہ بالکل ایسا نہ کرے، کیونکہ جو بائیڈن کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو بھر بھر کے جنگی سامان اور روپے فلسطینیوں کو قتل کرنے
اور فلسطینیوں کو برباد کرنے کے لیے شامل رہنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں بدنام ہو گیا ہے۔ ایک ذرائع جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ذریعے بتایا گیا ہے کہ افغانستان نے بھی لگ بھگ 10,000 سے زیادہ خودکش جنگجو کو سرنگ کے ذریعہ غزہ بارڈر میں بھیج دیا ہے۔ یہ وہ خودکش جنگجو ہیں جنہوں نے بم کے ساتھ خود کو استعمال کر امریکہ کے افغانستان میں چتھرے اڑائے تھے۔ خان یونس اور رفح بارڈر کے بیچ ایک نئی اسلامی تنظیم جو یقینی خونخوار ہے، اچانک کل اسرائیلی فوج پر ٹوٹ پڑی اور اس کی افواج اور ٹینک کو برباد کیا۔ وہ بھی اسرائیلیوں کو چتھرے بنانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر حزب اللہ کے لڑاکے اور یمنی شیر بھی اپنا پنجہ اٹھائے ہوئے اسرائیلیوں پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہیں۔ نیتن یاہو 3 محاذ سے اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کے لیے مجاہدین الرٹ ہے۔ باوجود اس کے نیتن یاہو کو کسی کی باتوں کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ اسے اپنے ملک سے محبت ہے، نہ اپنے قیدی کو چھڑانے کی فکر ہے، بلکہ حماس نے کہا ہے اسرائیلی کے بمباری میں 2 قیدی مارے جا چکے ہیں، یعنی کل ملا کر آج بھی 2 قیدی مارے گئے۔ اسے تو بس اپنی نیتن یاہو کو بس اپنی گدی بچانے کی فکر ہے۔ اس نے فقط فلسطینیوں کو مرتے ہی نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو خاک و خون میں لپٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور یہ ملک کے اندر زبردست نیتن یاہو اپنے خلاف احتجاج کو بھی دیکھا ہے۔ یقین جان لیں فلسطینی کسی بھی صورت میں اپنی جان دے دیں گے، اپنا ملک چھوڑ کر مصر بارڈر کے اندر نہیں جائیں گے۔ غیرت کسی کو لینا ہو تو وہ فلسطینیوں سے لے، اور قربانی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ حزب اللہ اور یمنیوں سے سیکھے۔ نیتن یاہو انجام سے بے فکر، مغروریت سے چور اپنی فوج کو رفح بارڈر پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہلکی کارروائی شروع بھی کر دی ہے، ایک کار پر بم گرا کر 2 لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ کل ملا کر 28 رفح بارڈر پر 28 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج شہید کر چکی ہے۔ اللہ کرے نیتن یاہو ابھی بھی اپنی فوج کو روک لے، اسے سمجھ عطا ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو فلسطینی لاکھوں میں اپنی جان گنوا تو دیں گے، ساتھ میں اسرائیل بھی نہیں بچے گا۔ اب 2 نیشن کی جو پالیسی ہے، جو کہانی ہے، وہ ختم ہوتی دکھ رہی ہے۔ یا فلسطین رہے گا یا پھر اسرائیل۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، اس کی صورت اختیار کر رہی ہے، مگر اس کی کتنی مدت چلے گی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ناظرین آج کا بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔